अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में बनाएंगे ये खूबसूरत सी नेक लाइन। ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर पीस पड़ा हुआ था बुकरम का, तो मैंने सोचा आज इसी को यूटिलाइज़ करते हैं। तो जिस शेप में ये नेक लाइन कटी हुई है, आज मैं इसी शेप पे एक और तरीके से नेक लाइन जो है वो बना दूँगी। तो इसकी मेजरमेंट वगैरह कर लेते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह के पीसीस पड़े होते हैं, जैसे कि हम एक्स्ट्रा लार्ज कोई गला बनाते हैं तो उसकी कटिंग पड़ी हुई होती है, तो उसको आप इस तरह से यूज़ कर लिया करें। तो अब मैं यहाँ पे राउंड शेप में भी इसी शेप के साथ साथ यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी आधा इंच का, और जो हमारे ये नीचे ओवल शेप बनी हुई है उस पे भी इसी तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो बाद में मेजर करके देखते हैं कि हमें नेक लाइन जो है हमारी वो किस हिसाब से आ रही है। ये देखें यहाँ पे 6 तक आ रही है, तो हमें ये तकरीबन 7.5 तक चाहिए। तो इसका मैं ये करूँगी कि ऊपर वाली साइड पे थोड़ा सा बुकरम जो है वो और इसके साथ अटैच कर लूँगी, तो ये हमारे गले की लंबाई जो है वो भी ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी। और नीचे जो ओवल शेप है उसका तो साइज़ तकरीबन पूरा ही है। तो इस तरह से जो इसकी राउंड शेप है वो मैंने ड्रॉ कर ली है। इसको अब थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे इसको। इसके बाद जो इसकी ओवल शेप है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। उसको भी इसी तरह से मैंने जो मेरा इंची टेप है ये तकरीबन 1.25 इंच का ही है, तो इसी को रखते हुए मैं यहाँ पे एक यहाँ पे सेंटर में पहले निशान लगा लेते हैं। उसके बाद इसी तरह से इंची टेप को रखूँगी और इसी के साथ साथ यहाँ तक निशान लगा दूँगी। आगे भी इसी तरह से हमने सारी ओवल शेप जो है उसमें भी इस तरह से निशान लगा देने हैं, क्योंकि पहले से हमारी शेप जो है वो हमारे पास बनी हुई है। तो बस हमें जितनी नेक लाइन चाहिए उसी को हमने इसकी इन साइड पे अब ड्रॉ करना है और कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे अब इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। जो जो हमने निशानात लगाए हैं उनको हाईलाइट इस तरह से करने के बाद अब हम गले की कटिंग नहीं करेंगे। पहले हम जो गले की लंबाई हमें जितनी चाहिए हमारा साइज़ वो हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, मुकम्मल कर लेंगे। इसकी थोड़ी सी हम बुकरम जैसे मैंने आपको बताया है ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। तो गले की लंबाई जितनी हमारी है उसका साइज़ पूरा करने के बाद फिर हम गले की कटिंग करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक और छोटा सा बुकरम इसके साथ अटैच कर दिया है गले के साथ। तो अब हमारे जो गले की जितनी हमें इसकी लंबाई चाहिए हम उतना उसको मेज़र करने के बाद बाकी का जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से मैं अब इसको रखूँगी और अपना गले की लंबाई जितनी हमें चाहिए उसको मेज़र कर लेती हूँ। ये मुझे तकरीबन 7.5 तक चाहिए। तो यहाँ पे अब निशान लगाने के बाद तो इसकी ये ऊपर से जो एक्स्ट्रा हमारा बुकरम बच रहा है उसकी कटिंग कर लेंगे। पहले यहाँ पे मैं इंची टेप को रखते हुए यहाँ पे इसका भी साइज़ कर लेती हूँ। पूरे नेक लाइन में इस तरह से दोबारा से मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने नीचे वाली साइड पे ओवल शेप जो है वहाँ पे 1.25 इंच का लगाया है। तो अब यहाँ पे भी 1.25 इंच के लगा रही हूँ। पहले मैंने आधा इंच का ड्रॉ किया था, तो फिर मैंने सोचा कि सारा जो इसका गैप जो है वो एक जैसा होना चाहिए। तो क्योंकि ये वाली नेक लाइन जो है वो शर्ट की सीधी साइड पे आएगी, तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप 1.25 इंच तक निशान लगाते हैं तो नेक लाइन ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है उसको फॉलो करते हुए इस तरह से अच्छी तरह से हम नीटनेस से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो इसका ओवल शेप है इसकी भी यहाँ सेंटर से कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हमारी जो है वो बिल्कुल नीट होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये वाली नेक लाइन हमारी शर्ट की राइट साइड पे आएगी, तो इसलिए इसकी कटिंग जो है वो बिल्कुल नीट होनी चाहिए और ना बुकरम ज़्यादा चौड़ा हो और ना ही बिल्कुल कम हो कि वो अच्छा ना लगे देखने में। ये देखें इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको एक्स्ट्रा कपड़े पे हमने पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद ये ग्लू के साथ मैं इसको कपड़ा जो इसका एक्स्ट्रा है उसको साथ में इस तरह से पेस्ट कर रही हूँ। अब ग्लू लगाने के बाद इसके ऊपर आयरन करेंगे तो ये अच्छी तरह से हमारी जो नेक लाइन है वो पेस्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा कपड़ा इसका। तो अब ये देखें यहाँ पे मैंने इसको हल्के हाथों से प्रेस किया है, लेकिन जब तक हम इसके ऊपर आयरन नहीं करेंगे ये हमारी फैब्रिक ग्लू जो है इसके साथ अच्छी तरह से नहीं पेस्ट होगी। तो ये आयरन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल हमारी ये देखें नेक लाइन जो है वो अच्छी तरह से पेस्ट हो गई है। अब इसकी ओवल शेप वाली जो हमारी नेक लाइन का हिस्सा है वहाँ पे हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद ये इसमें हल्के हल्के कट्स लगा के इसको भी फोल्ड कर देंगे। और इसको भी हमने फैब्रिक ग्लू के साथ इस तरह अच्छी तरह से हमने फैब्रिक ग्लू लगाना है और इसको भी बैक साइड की तरफ इस तरह से हम इसको पेस्ट कर देंगे और आयरन करेंगे तो ये सही से पेस्ट हो जाएगा। अगर लॉन कॉटन वगैरह का कपड़ा हो वो तो आसानी से हाथों की मदद से ही फैब्रिक ग्लू के साथ पेस्ट हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा रेशमी सा कपड़ा है तो इसलिए इस पर आयरन करना ज़रूरी है।
یہ میں نے اس کے اوپر آئرن کر لیا ہے. اب ہم اس کے اوپر لیس اٹیچ کریں گے. جو پہلے ہماری یہ اوول شیپ ہے ہم اس کو ریڈی کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم نے اس کو گلے کی اوپر والی سائڈ پہ, شرٹ کی اوپر والی سائڈ پہ لگانا ہے, تو اس کو ریڈی کرنے کے بعد ہی ہم اپنا گلا جو ہے وہ ریڈی کریں گے. تو یہاں پہ اب میں نے گلو اسٹک دوبارہ سے لگائی ہے. اس کے اوپر یہاں سے اس طرح سے لیس جو ہے اس کو اٹیچ کر دیں گے. جہاں سے ہماری لیس راؤنڈ شیپ میں جائے گی وہاں سے ہم اس میں ہلکے ہلکے کٹ لگا دیں گے. میں نے آلریڈی اس میں کٹ لگائے ہوئے ہیں, تو اس لیے یہ دیکھیں آسانی سے میری لیس جو ہے وہ گلے کے اوپر لگ رہی ہے. جہاں پہ ہماری گولائی والی شیپ آئے گی وہاں پہ بھی یہ اچھی طرح سے گھوم کے لگ جائے گی. تو یہاں پہ اوپر والی سائڈ پہ بھی ایک چھوٹا سا پیس کٹنگ کر کے یہاں پہ بھی فکس کر دینا ہے. اب یہاں دوبارہ سے میں فیبرک گلو اچھی طرح سے لگاؤں گی, اور اب کی بار میں لیس کی تھوڑا دوسری سائڈ پہ جہاں پہ ہمارا کپڑا ہے بکرم والا وہاں پہ میں لگا رہی ہوں, اور اس کے اوپر میں آرگینزا پیسٹ کروں گی. اس طرح سے یہاں پہ میں اب آرگینزا جو ہے اس کو پیسٹ کر دوں گی. اگر آپ کے پاس آرگینزا کی کلر کا کپڑا ہے, جیسے یہ اورنج کلر ہے, وہ آپ اس کے نیچے آرگینزا کے بعد وہ لگا دیتے ہیں تو آپ کا آرگینزا جو ہے وہ اور اچھی طرح سے پرومیننٹ ہوگا. لیکن میرے پاس فی الحال نہیں تھا تو اس لیے میں نے نہیں لگایا. آپ کے پاس اگر ہو تو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا, بہت اچھا لگتا ہے. اس طرح سے آرگینزا جو ہے وہ صحیح سے پرومیننٹ ہوتا ہے. اب جو ہمارا ایکسٹرا آرگنزا ہے اس کی بھی اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے, تاکہ ہمارا جب ہم سلائیاں لگائیں تو آرگنزا کہیں سے بھی نظر نہ آئے. تو یہ اس طرح سے اس کی ہم بالکل کم کٹنگ نہیں کرنی کہ کہیں ہمارا آرگنزا جو ہے وہ بیچ میں سے نکل آئے, اس لیے برابر میں آپ نے رکھ کے اس کی کٹنگ کر دینی ہے. اب یہ دیکھیں میں آپ کو میجر کر کے دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ ہماری نیک لائن جو ہے اس کا سائز بالکل پرفیکٹ ہے. وہ یہاں پہ 7.5 انچ تک اس کی لمبائی آ رہی ہے, 7 تک یہ تیار ہو جائے گی. اور یہ جو ٹوٹل گلے کی لمبائی ہے وہ ہماری 15 انچ تک آ رہی ہے. تو یہ تقریباً 14.5 تک ہمارا گلا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا. اب شرٹ لینی ہے. شرٹ میں یہ میں نے آلریڈی کٹ لگائے ہوئے تھے, لیکن تھوڑا سا اس کو پرومیننٹ کر لیتے ہیں. سینٹر میں بھی دوبارہ کٹ لگا لیتے ہیں, اور جو شرٹ کی ہماری رانگ سائڈ ہے وہاں پہ رکھ کے ہم اس طرح سے اپنی نیک لائن کو سٹچ کریں گے. پہلے ہم اس کے سینٹر میں ایک سلائی لگا لیتے ہیں. نیک لائن کو پکا کرنے کے لیے یہاں پہ رف سلائی جو ہے وہ لگا لیں گے سینٹر میں. اس کے بعد ہم نیک لائن جو ہے اس میں بکرم کے ساتھ ساتھ بالکل سٹچ کریں گے, جس طرح سے ہم اپنی گلے کو لگاتے ہیں شرٹ کے ساتھ. اس طرح سے بالکل بکرم کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگانی ہے. تو یہاں پہ آپ اگر چاہیں تو آپ لیس کو بھی پہلے اٹیچ کر سکتے ہیں, لیکن میں نے لیس جو ہے وہ بعد میں لگانی ہے اس میں, تو اس لیے اب پہلے صرف نیک لائن جو ہے اس کو ریڈی کر لیتے ہیں. یہ بکرم کے بالکل ساتھ ساتھ ہم نے سلائی چلائی اور ہماری یہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب ہم گلے کی جو ایکسٹرا اس کا کپڑا ہے اس کی کٹنگ کر دیں گے. یہ یہاں پہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب ہم ایکسٹرا کپڑے کو کٹنگ کرنے کے بعد اس میں ساری نیک لائن میں ہلکے ہلکے کٹس لگا دیں گے, تاکہ گلا فولڈ کرنے میں پیچھے والی سائڈ پہ اس کو پلٹنے میں آسانی ہو. تو اس طرح سے زیادہ کپڑا نہیں چھوڑنا, تقریباً 2-2 انچ 2 پوائنٹ آپ نے کپڑا چھوڑنا ہے, تاکہ ہمارا گلا جو ہے وہ آسانی سے پلٹا جا سکے. اس طرح سے اب میں نے گلے کو پلٹ کے اس پہ اچھی طرح سے آئرن کر لی ہے, اور میں نے لیس میں دوبارہ سے اس طرح سے کٹس لگا لی ہیں ساری لیس میں جتنی میں نے یوز کرنی ہے گلے میں. اور اس طرح میں گلے کی جو راؤنڈ شیپ ہے اس میں لیس کو لگا دوں گی, اور سلائی جو ہے وہ اوپر رکھ کے اس طرح سے چلا دوں گی. یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے سلائی چلاتے جانا ہے, اور لیس کو آسانی سے آپ کی لیس جو ہے وہ سٹچ ہو جائے گی. آپ چاہیں تو آپ اس کو گم سلائی سے بھی لگا سکتے ہیں, لیکن میں نے اس کو بعد میں لگایا ہے. تو اب یہاں پہ ہم اس کو راؤنڈ شیپ میں اس طرح سے گھماتے جائیں گے, اور ویری ایزیلی ہماری جو لیس ہے وہ سٹچ ہو جائے گی اس کے ساتھ. تو اس طرح سے نیک لائن جو ہماری ہے وہ راؤنڈ نیک لائن جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے. اب اس کے بعد ہم باقی جو گلا ہے اس کو سٹچ کرتے ہیں. یہاں پہ سٹچ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے, تو یہ اس کو یہاں پہ کٹنگ کر دیں گے ایکسٹرا لیس, اور اب دوبارہ سے ہم نیک لائن کی جو راؤنڈ شیپ ہے اس پہ لیس لگائیں گے. یہاں پہ دوبارہ میں اس کو کٹ لگا رہی ہوں. تو یہاں پہ اب ہم اس کی سلائی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. اب ہم جو ہمارا گلا ہے اس کی جو راؤنڈ شیپ ہے دونوں سائڈوں پہ وہاں پہ ہم لیس لگائیں گے, لیکن جو اوول شیپ ہے ہماری وہاں پہ لیس نہیں لگائیں گے. اب یہاں پہ ہم دوبارہ سے میں نے تھوڑا تھوڑا گلو لگا دیا تاکہ ہمارا جو یہ والا ڈیزائن ہے یہ اپنی جگہ پہ اچھی طرح سے فکس ہو جائے. تو یہاں پہ اب جو اس کی اوول شیپ ہے اس میں پہلے میں سلائی چلا رہی ہوں تاکہ یہ اپنی جگہ پہ صحیح سے فکس ہو جائے. اس کے بعد ہم جو نیک لائن کی دوسری سلائی ہے وہ چلائیں گے. تو یہاں پہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو اب ہم
باقی کی جو لیس ہے اس کو اٹیچ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں فیبرک گلو لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گلا جو ہے وہ ایک جگہ پہ فکس ہو جاتا ہے اور آپ کو بار بار اس کو سیٹ نہیں کرنا پڑتا اور آسانی سے آپ کی سلائی جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ بگنر کے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ آپ گلو اسٹک، فیبرک گلو جو بھی ہو، آپ ان چیزوں کا استعمال کیا کریں تاکہ آپ کی سلائی جو ہے اس میں نفاست آئے۔ اب ہم یہ والی جو ہماری سائڈ ہے گلے کی راؤنڈ شیپ، اس میں بھی لیس اٹیچ کر دیں گے۔ اس طرح سے میں نے اس میں پہلے کٹ لگا لیے تھے لیس میں، تو اب یہ ہماری لیس آسانی سے لگتی جائے گی۔ اور چونکہ میں نے اس میں فیبرک گلو لگایا ہوا ہے تو اب ہمارے گلے کا کپڑا جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ فکس ہے، جسٹ ہم نے لیس کو ہولڈ کرنا ہے اور سیدھی سیدھی اپنی سلائی جو ہے وہ چلاتے جانا ہے۔ اس طرح سے یہاں تک شیپ جو ہماری راؤنڈ شیپ ہے گلے کی، وہاں تک میں لیس لگاؤں گی، اور جو اوول شیپ ہے اس کے اوپر لیس نہیں لگاؤں گی۔ آپ چاہیں تو آپ وہاں پہ بھی لیس لگا سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ آرگینزا کے یہ ٹرائنگلز بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے، تو میں یہ ٹرائنگلز جو ہیں ان کو یہاں پہ سٹچ کروں گی۔ یہاں پہ اس طرح سے آرگینزا کے جو ٹرائنگل ہیں وہ اچھی طرح سے اس میں سیٹ کرنے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ سلائی چلا دوں گی۔ تو آپ چاہیں تو آپ لیس بھی لگا سکتے ہیں۔ یہاں پہ 2 انچ کا گیپ آگے میں نے اس میں رکھا ہے، اور یہاں پہ میں نے سٹچ اس کو کر دینا ہے۔ اور آرگینزا کے جو ٹرائنگلز ہیں یہ تھوڑے ان کو ہولڈ کرنا اور فکس کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے۔ آپ اچھے سے ان کو پہلے سیٹ کر لیں، اس کے بعد آپ اس پہ سلائی چلائیں۔ اب یہاں سینٹر میں بھی ایک یہاں پہ فکس کرنا ہے، بالکل سینٹر میں، تاکہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور ان کی جو ان کا گیپ ہے وہ بھی برابر رہے۔ اس طرح سے ہم دوسری سائڈ پہ بھی سیم جس سائڈ پہ، جس میجرمنٹ میں، جس گیپ میں نے ایک سائڈ پہ لگائے ہیں اسی میں سائز پہ اور اسی گیپ کے ساتھ میں دوسری سائڈ پہ بھی اس کے آرگینزا کے جو ٹرائنگل بنائے تھے وہ سٹچ کر دوں گی۔ اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی میں نے اسی سیم جو ہمارا مارجن ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ بھی آرگینزا کے ٹرائنگل سٹچ کر دیے ہیں۔ اب جو راؤنڈ شیپ ہے اس کے بعد اس پہ دوبارہ سے لیس لگا دیں گے۔ اس کے اوپر بھی کٹ لگائے ہوئے ہیں، اور یہ لیس جو ہے اس کو میں یہاں پہ سلائی کر دوں گی۔ تو یہ ہماری راؤنڈ نیک کی جو سٹیچنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو جس طرح میں نے یہ لیفٹ اوور پیسز کو یوز کیا ہے، آپ کے پاس بھی اس طرح کے پیسز ہوں گے تو آپ ان کو بھی یوٹیلائز کیا کریں، اور کوئی بھی چیز جو ہے اس کو ویسٹ نہ کیا کریں۔ تو یہاں پہ اب ہماری نیک لائن کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اب میں اس کی آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں کہ ہمارا گلا جو ہے وہ بن کے کیسا لگ رہا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ نیک لائن پسند آئی ہوگی، ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اور ایک اچھا سا کامنٹ بھی کر دیا کریں میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔